السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علیہ ورسولہ الکریم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور اپنے دین کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن جیسی کتاب کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی اور پھر اسے سیکھ کر سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی اس کتاب کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی سچی کتاب ہے، لوگوں سے کہو کہ اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس میں جو ہدایتیں لکھی ہیں ان پر عمل کریں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ اس کتاب کو روزانہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کا حق ہی یہ ہے، وہ لوگ جو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ عمل کرنے والوں کا حق ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ کتاب تو اللہ نے دے دی، مگر سمجھ کے پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا بہت بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو میں کل جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کیسے تشریف لائے تھے اور کس وجہ سے تشریف لائے تھے۔ یاد ہے کچھ آپ کو؟ میں نے بتایا تھا کہ مکہ والوں نے آپ لوگوں کو مکہ سے نکال دیا تھا اور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹال کر مدینے کی طرف چل دیے تھے ابو بکر صاحب تھے جی، اور وہاں سے اپنے روم سے نکل کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں سے ان کو ساتھ لیا اور پھر آپ مدینے کی طرف اونٹوں پر بیٹھ کر چل دیے۔ اس طرح کم سے کم 3 دن کا سفر طے کر کے آپ مدینہ شریف پہنچے تھے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی صورت ہے یہ سورہ بقرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مدینے میں، اور مکہ کے اندر جو حکم سب سے پہلا آیا تھا وہ نماز کا آیا تھا۔ یہ یاد رہے آپ کو، مکے میں نا، مکہ میں تو نماز مکہ ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ 5 ٹائم کی نماز مکہ سے شروع ہو چکی تھی، اور جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور 12 ربیع الاول کے وقت مہینے میں پہنچے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آیا تو پھر جو قرآن نزول جاری تھا آپ کے اوپر، تو پھر دوسرا حکم جو آیا تھا وہ تھا روزے کا۔ تو یہ آپ کو ایک بات یاد رہے، ایک اور بات میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز اکیلی کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، نماز کا حکم اکیلا نہیں آیا، نماز کے ساتھ میں ایک حکم اور آتا ہے جو ساتھ آیا۔ وہ حکم تھا، ایک تو نماز پڑھنے کا تھا نمبر 1، نمبر 2 خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ تو نماز و زکوٰۃ پورے قرآن مجید میں ایک ساتھ آتا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں زکوٰۃ دینا نہ بھولیں۔ اچھا، زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ دی جائے، اور دوسری معنی اس کے یہ ہے کہ خیرات، اللہ کی راہ میں خیرات کی جائے۔ تو نماز جو ہے زکوٰۃ کے ساتھ
کا حکم آتا ہے دونوں کا، اور یہ دونوں حکم جو ہیں پورے اس طرح کیے جاتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے تھے۔ تو زکوٰۃ کو خالی سالانہ زکوٰۃ نہ سمجھی جائے، بلکہ اللہ کی راہ میں روپے پیسہ خیرات کرنے کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں عربی میں۔ اردو میں تو الگ الگ ہے زکوٰۃ اور خیرات، مگر عربی میں ایک ہی ورڈ ہے زکوٰۃ جو خیرات کے بھی معنی رکھتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ دو حکم پہلے مدینہ میں نازل ہو چکے تھے، مکہ میں سوری، اور اب جب مدینہ پہنچے ہیں تو یہاں تیسرا حکم آیا تھا روزے کا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب بات یہ ہے کہ مدینہ شریف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں دوسرا حکم آیا روزے کا، اور سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ تو آج سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اسی کے اندر روزے کا بیان بھی آگے آئے گا۔ تو پھر روزے کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے کہ اب کل سے پرسوں سے یہاں پاکستان میں روزے شروع ہو جائیں گے، تو ہم لوگ روزے کے احکامات بھی پڑھیں گے، روزے کی پابندیاں بھی پڑھیں گے، روزے رکھنے کے احکامات کیا ہیں، روزے نہ رکھنے کے احکامات کیا ہیں، وہ سارے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق ہو جائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اور پہلی آیت میں جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ ہی سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب اتری، اس میں ہدایتیں موجود ہیں، مگر وہ ہدایتیں کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ اب ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ڈرتے ہوں گے؟ اللہ پہ یقین ہوگا، آخر میں ڈرتا ہوں، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے جو احکام ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس بات کو آگے فرما رہا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، وہ ذرا سن لیجیے آپ۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ متقی لوگ کہلاتے ہیں۔ متقی، عربی کے اندر متقی بولتے ہیں ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار۔ عربی میں متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تو قرآن ان کو متقی بولتا ہے۔ اب وہ ڈرنے والے اور متقی لوگ کیسے ہوں گے؟ ان کا ایمان کیا ہوگا؟ وہ ایمان بیان کیا جا رہا ہے پہلے، اور ان کے کچھ اعمال بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا، ان کا ایمان کیا ہوگا، اور وہ عمل کیا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ایمان یہ ہوگا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ غیب، جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی اسے غیب بولتے ہیں، اور اصل تعریف غیب کی یہ ہے، یہاں پر جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ غیب کا مراد یہ ہے کہ وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب کے دن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غیب کا دن ہے۔ آپ لوگوں کے لیے غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے، تو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو دن ابھی دیکھا نہیں ہم نے۔ اور اس میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، اللہ ہے، اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، پچھلے جو پیغمبر گزر گئے ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا۔ تو غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے وہ، خاص طور پر روزہ قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگ۔
ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ، اور 2 عمل کرتے ہوں گے۔ عمل کیا ہے ان کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا، خود ہی فرما رہا ہے کہ اعمال یہ ہیں کہ وہ بڑے آداب اور خشوع کے ساتھ میرے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوں گے۔ پہلا عمل ہے ان کا، ایمان لانے کے بعد پہلا عمل یہ ایک مسلمان کا نماز ہے۔ تو کیا کرتے ہوں گے وہ؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور بڑی محبت سے پڑھتے ہوں گے۔ اور دوسرا عمل، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیے ہوئے مال سے غریبوں میں خیرات کرتے ہوں گے۔ یہ 2 عمل ہیں۔ یقین کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تو ان کا یہ ہے، قیامت کا دن آئے گا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے، خاص طور پر جو ٹاپ کی چیز ہے وہ یہ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس دن سے بچنے کے لیے، اس دن کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اس دن سے سزاؤں سے بچنے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رکو نمبر 3 میں یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس دن کی سزاؤں سے، سختی سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہی بات ذہن میں رکھ کے اپنی کمائی میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ یہ نہیں کہا تم نے کمایا، یہ خیال رکھنا، اللہ نے کہا جو میں نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے اللہ ہی کے نام پر غریبوں میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ عمل ہے کن کا؟ مومنوں کا، متقیوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ تو یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہو گئے؟ جو اگلی اوپر والی آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ قیامت والے دن فائدہ اٹھائیں گے۔ تو متقی کون ہوئے؟ یہی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خیرات کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور آگے ان کی صفات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کا ایمان متقیوں کا یہ بھی ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی پرانے پچھلے نبیوں کے اوپر، یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کسی کتاب میں کوئی فرق نہیں رکھتے، کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، نہ رسول میں فرق نہ کتاب میں فرق۔ رسول کو بھی مانتے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور کتاب کو بھی مانتے کہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور یہ کتاب قرآن مجید یہ بھی اللہ کی کتاب۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی، یہ ایمان ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ بات یہ بیان کی جا رہی ہے، 2 عمل تو بتا دیے۔ عمل کیا کرتے ہیں متقی؟ نماز پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ ایمان ہے ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو، قرآن مجید کو ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلے پیغمبروں کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہے اور یہ ان کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو سزا نہیں ملے گی، سزا نہیں ملے گی، اور یہ کامیاب ہو کر مجھ سے انعامات لینے کے لیے جنت میں ان کو داخل کر دوں گا، اور پھر وہاں ان کو بھی انعاموں کی بارش کر دوں گا۔ کون لوگ ایمان والے متقی ہوئے؟ جو نماز پڑھتے ہوں اور خیرات کرتے ہوں اور اللہ کی
पैगंबरों पे ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं और कुरान शरीफ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, समझ में आया? ये तो हो गया मुत्तकी लोगों की तारीफ और अल्लाह की किताब की तारीफ। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी किताब की तारीफ की है कि ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं किया जा सकता। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये अल्लाह की किताब है। इस किताब में कभी शक नहीं करना कि ये किसी और की किताब है, ये अल्लाह ही की किताब है। और इस पर वही लोग ईमान रखते हैं जो मुत्तकी हैं। और मुत्तकी कौन है? जो नमाज पढ़ते हैं, खैरात करते हैं और किताबों पर यकीन करते हैं। ये तो हो गया मुत्तकियों का बयान, किताब का बयान और रसूलों का बयान। मुत्तकियों का ईमान और मुत्तकियों का अमल बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, और ये बता दिया कि किताब पर अमल रखने वाले हमेशा कामयाब रहेंगे। अब आखिरी आयत एक और रह गई, वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो इस किताब पर ईमान नहीं लाते जो मैंने अपने नबी के ऊपर नाजिल की है, वो सब काफिर है। उनका नाम काफिर है, यानी वो काफिर हैं और वो इस नसीहत की किताब में से किसी भी नसीहत को नहीं मानते। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल तबलीग की? 13 साल। 13 साल में चंद एक आदमी ईमान लाए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तंग किया, यहाँ तक जान से मारने की धमकी दे दी और सोचा कि या तो इनको निकाल देंगे यहाँ से या इनको जान से मार देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अल्लाह के हुक्म से छुपते छुपाते हुए मदीने पहुँच गए, वरना वो जान से मार देते वो, मगर नहीं मार सकते थे, अल्लाह उनके साथ था, नहीं मार सकते थे, वो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे काफिरों के दिलों पर मैंने मोहर लगा दी है कि वो जहाँ भी होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, कभी भी ईमान नहीं लाएंगे इस किताब पर न इस रसूल के ऊपर। उनके दिलों पर मोहर लगा दिए, उनके कानों पर मोहर लगा दिए और आंखों के सामने पर्दा लगा दिया। ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं। आंखों से देखना होता है, कानों से सुनना होता है और दिल से समझना होता है। तो ना वो देख सकेंगे, ना वो सुन सकेंगे और ना वो समझ सकेंगे, इसलिए कि उनके दिल के ऊपर भी मोहर है, उनके कानों के ऊपर भी मोहर है और आंखों पर क्या है? पर्दा, वो देख भी नहीं सकते। ये इसका आखिरी रुकू था और ये आखिरी आयत थी। पहला रुकू था, आखिरी आयत थी। तो यह अल्लाह तबारक व तआला अपने इस रुकू को ख़त्म करता है, तो हम भी इस रुकू ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा समझा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें इन काफिरों से दूर रखते हुए तेरे मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा और तेरी किताब के एक आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें भी, हमारे भी बच्चों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें वो ईमान अता फरमा जो तेरे मुत्तकी लोग रखते हैं। हमें वो अमल अता फरमा जो तेरे मुत्तकी लोग करते हैं, यानी कि नमाज और ज़कात देना हमें हमारी तौफीक फरमा कि हम हर वक्त नमाज पढ़ते रहें और ज़कात देते रहें, तेरी राह में तेरे दिए ही में माल में से खैरात करते रहें और रोज़ाना कुरान मजीद को समझ समझ कर पढ़ते रहें ताकि अमल करने का तोहफा मिले, तो हमको मौका मिले। वकान अल्लाह ताला फी शान अल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बन तसल्ली अलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कल इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरा रुकू बयान किया जाएगा। ये ध्यान में बैठ गई, अभी ऐसे समझाया।